بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ رحمت سحر میں RYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے رمضان کریم کی 10ویں اور عشرہ رحمت کی آخری نشست کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مبارک ذات نے ہمیں اس فانی دنیا میں مختصر حیات میں رمضان کریم کی دولتیں عطا فرمائیں اور آج بحمداللہ ہمیں عشرہ رحمت کی اس آخری نشست تک، آخری دن تک پہنچایا، اور آج کی نشست کے بعد انشاءاللہ کل سے دوسرے عشرے میں داخل ہونے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ عشرہ رحمت کی آج کی آخری نشست کا عنوان بھی بڑا دل نشین، دل ربا اور معاشرے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے ایمان اور صدق۔ خالق کائنات نے انسانی معاشرے کو جن خطوط پر چلنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک صدق یعنی سچائی ہے۔ صدق و سچائی اللہ کریم، انبیاء کرام، تمام رسول، تمام پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، حتیٰ کہ ہر سلیم الفطرت شخص کی مشترکہ صفت ہے۔ اپنی اہمیت کے اعتبار سے صرف مسلمان ہی نہیں، ہر انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، نیک ہو یا بد، حاکم ہو یا رعایا، افسر ہو یا ماتحت، قائد ہو یا کارکن، استاذ ہو یا شاگرد، پیر ہو یا مرید، بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، والدین ہو یا اولاد، الغرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے کے لیے یہ صفت انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، معمولی عقل کا حامل انسان بھی یہ بات جانتا ہے کہ جھوٹ ایک فریب ہے، جھوٹ دھوکہ ہے، یہ بیماری ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، شرمندگی ہے اور سراسر جہنم ہے، جبکہ صدق و سچائی دل کا اطمینان ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ فوز و فلاح کا رستہ ہے، یہ جنت کا سبب ہے، یہ خدا اور مصطفیٰ کی رضا ہے، یہ برکت ہے، رحمت ہے، خیر ہے، عزت ہے، شرف ہے، شرمندگی، ندامت، پچھتاوے اور ہلاکت سے بچاؤ کا سیدھا رستہ ہے، یہ جہنم سے آزادی ہے اور سب سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کی شان اور شرف ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا ہاں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرمایا ہاں۔ تیسری بار عرض کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارے کریم آقا نے فرمایا نہیں۔ آئیے اسی پیغام کے ساتھ آگے بڑھیں۔ جھوٹ ہے، کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں۔ نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، یہی ہے موقع اظہار، آؤ سچ بولیں۔ یہی ہے موقع اظہار، آؤ سچ بولیں۔ ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا، بنام عظمت کردار، آؤ سچ بولیں۔ بنام عظمت کردار، آؤ سچ بولیں۔ جو وصف ہم میں نہیں کیوں کریں کسی میں تلاش، جو وصف ہم میں نہیں کیوں کریں کسی میں تلاش، اگر ضمیر ہے بیدار آؤ سچ بولیں۔ اگر ضمیر ہے بیدار آؤ سچ بولیں، آؤ سچ بولیں۔ اسی مبارک پیغام کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ بڑی خوبصورتی سے اور صدق و سچائی کے موضوع کو کلام مجید فرقان حمید کے مضامین سے کھولا ہے زینت القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، اور ہمارے موضوع کو قرآن آیات سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے کھولا ہے، اللہ آپ کو اجر نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی ذی وقار شخصیت، درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے شعبہ کی ایک بڑی باوقار استاذ شخصیت آج تشریف فرما ہے، انہوں نے ہمیں شرف یاب کیا ہے۔ آپ ڈائریکٹر ہیں سیرت چیئر کے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ بھی ہیں اور ایک عظیم سعادت کے حامل ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت دی کہ کلام مجید فرقان حمید کے غیر منقوط ترجمہ کی سعادت بھی اللہ نے اس ذی وقار شخصیت کو عطا فرمائی ہے۔ میری مراد ہے محترم ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید۔ آج طویل عرصے بعد سحری کی نشست میں آپ کا خیر مقدم۔ دوسری شخصیت باب مدینۃ العلم کی بارگاہ سے فیض یافتہ
خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ، دودمان رسالت کے چشم و چراغ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات، ہمارے انتہائی مکرم، مقتدر اور منفرد جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آج 10ویں نشست میں، اور آج کی نشست کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آج کی نشست کی ایک نسبت آپ کی جدہ اعلیٰ حضرت سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا کے یوم وصال سے ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول داتا کی نگری سے کئی نشستوں سے حاضری کی سعادت پیش کر رہے ہیں اور بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ احمد رضا قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد بھائی، آپ کے کلام سے ہی نشست کا آغاز ہوگا، بسم اللہ فرمائیے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے جب دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا اور ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 یا اللہ جل جلالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ کریم آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین، وقفے سے بعد جب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو گفتگو کو آج کے عنوان کو کھولنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔
آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے، اور آج عشرۂ رحمت کی 10ویں نشست اللہ رب العزت کے فضل اور مہربانی سے ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ ہماری آج کی نشست کا مبارک عنوان ایمان اور صدق۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، صدق اور سچائی کے بارے میں کلام مجید فرقان حمید کیا حکم دیتا ہے، کیسے اس کے لیے ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صفدر صاحب، واقعتاً میں سحر ٹرانسمیشن میں کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح سے قاری صاحب نے کلام اللہ کی تلاوت کی اور حافظ صاحب نے کلام پڑھا، اور آپ کا طرز تکلم ماشاءاللہ بہت چار چاند لگے۔ بندہ نوازی، بہت شفقت ہوگی۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، صدق یا سچائی، جس کے لغوی معنی یہ ہے کہ مبنی بر حقیقت بات کرنا، درست، اصل بات کرنا، سچائی کے ساتھ کلام کرنا۔ لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے سچائی کا یا صدق کا، کہ سچ بولنا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اپنا قول اور فعل بھی اس کے مطابق ہونا، اس میں مطابقت ہونا۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تو سچائی ہے اور عمل جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، بالکل ٹھیک، یہ صدق میں نہیں آتا۔ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا تقاضا ہے سچائی کا کہ قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ کلام اللہ میں اس کی کیسے رہنمائی کی گئی ہے؟ صفدر صاحب، پورے کلام اللہ کو رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن کی گہرائی اور گہرائی میں ہم جاتے ہیں، تو اس کا ہم سے ایک سب سے اولین مطالبہ اور تقاضا ہے قرآن کریم کا کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ درست، آغاز میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چل کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ۔ پھر سورہ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب جا بجا مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ کہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں وہ کام کرنا جس سے مالک راضی ہے، اور وہ کام نہ کرنا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے رک جانا جس سے وہ ناراض ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے تقوی کا، کہ نماز کے وقت، عبادت کے وقت، زندگی کے ہر لمحے میں۔ ماشاءاللہ۔ اب اگر زندگی کے ہر لمحے میں تقوی مطلوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشکل امر ہے، یہ ایک مشکل بات ہے کہ ہر لمحے میں میں یہ سوچوں کہ اللہ اس سے ناراض تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر یہ مشکل ہے تو اللہ نے ساتھ ہی کلیات عطا فرما دیا کہ سچائی اختیار کر لو، یہ تقوی آسان ہو جائے گا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، یہ تقوی آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے جب بھی اکثر مقامات پر تقوی کا ذکر کیا تو ساتھ یہ ارشاد فرمایا، قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کی اصلاح کر لو، سچائی اختیار کر لو، سیدھی بات کر لو، اس سے جھوٹ کا ارتکاب نہ ہو، اس سے کسی پر تہمت نہ لگے، الزام نہ لگے، ایسے زبان کو پاک اور صاف کر لو۔ پھر قولوا للناس حسنا، اور اپنی زبان کو حسن عطا کر دو۔ اب زبان کو حسن عطا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ سچائی اختیار کر لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ کلام اللہ میں ہمیں سب سے پہلے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو سچوں کی صحبت اختیار کر لو اور سچائی اختیار کر لو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم تمہارے اسی سچ کے بدلے میں کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے سچائی اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لی، ہم اس کو بہت بڑی فوز و فلاح عطا کریں گے، کامیابی عطا کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آغاز کرنے کا۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب قبلہ، جناب کی خدمت میں سلام بھی عرض ہے، خیر مقدم بھی ہے، خوش آمدید بھی آج کی، اور اللہ کی مہربانی سے 10ویں نشست تک آج اللہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے آغاز کر دیا علامہ صاحب صدق کی فضیلت اور اہمیت کلام مجید سے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک کیسے پہنچتی ہے، ارشاد ہو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صفدر صاحب، ہمارا رب صدق ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمارا دین دین صدق ہے۔
ہمارے نبی ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رسول حق ہیں، اللہ، جن کی شان قرآن نے بیان کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ پھر کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ اکبر، اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف ہی اللہ نے اور ان کے دین کا اور ان کی آمد کا بنیادی مقصد، جو بنیادی ایک مرکزی نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے حبیب وہ ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم کرم اللہ وجہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں خود فرماتے ہیں کہ یہاں جاء بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وصدق بہ سے مراد رئیس الصدیقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین نے صدق، سچائی کو اپنے دین کی بنیاد قرار دیا، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کل منشور کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ صدق کو قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ضد میں پھر جھوٹ ہے، کذب ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے بہت رہنمائی کی۔ تو پہلے آپ صدق کو جب اختیار کرتے ہیں تو اس کی پہلی برکت یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ سے آپ خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے لوگو تم پہ سچ لازم ہے، سچائی لازم ہے۔ اللہ، اور فرمایا الصدق یہدی الی البر، اللہ اکبر، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اللہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بندہ سچا ہے اور سچائی پہ جب وہ جم جاتا ہے، ٹک جاتا ہے اور مسلسل صدق اختیار کر لیتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیقین میں درج کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچ لکھتا رہتا ہے۔ اس طرح فرمایا وَإِيَّاکُمْ وَالْكَاذِبَ، جھوٹ سے بچتے رہنا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وَالْكَاذِبُ یہدی الی الاسم الی الفجور، اللہ، جھوٹ تمہیں فجور کی طرف لے جاتا والفجور یہدی الی النار، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بندہ جھوٹ، اب یہ پروسیس ہے، یہ ایک تسلسل، اس حدیث بالکل پاک کو اگر سمجھ لیں تو پورا نظام صدق اور پورا نظام کذب وہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک آدھ بار سچ بول لینا یا ایک آدھ بار جھوٹ وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ ایک ہے آپ نظام صدق کا جز بن گئے، کیا کہنا ہے، اور صدیقیت آپ کا ملکہ راسخہ ہو گئی، آپ کی طبیعت بن گئی، آپ کا مزاج بن گیا ہے، تو اب جھوٹ ہمیشہ آپ کو کھٹکے گا اور آپ اس سے دور رہیں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ رچ گیا ہے اللہ اکبر، تو پھر ہائے ہائے، سچ تو ہضم ہی نہیں ہوگا، دوبارہ ہی نہیں ہوگا، اور ہمیشہ برا لگے گا، نہایت خوبصورت، سچ بھی برا لگے گا اور سچائی بھی۔ اور یہاں بھی وہی آخر میں فرمایا کہ وہ مسلسل پھر جھوٹ اتنا بولتا ہے اور اتنا رچتا ہے کہ مستقل طور پہ اللہ کے دفتر میں وہ کذاب اور جھوٹا لکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب قبلہ، ہمارا جو سوال آپ کی خدمت مجھے عرض کرنا ہے اس کا براہ راست ہمارے نشست کے عنوان سے بھی تعلق ہے، ایمان کا اور سچائی کا براہ راست جو رابطہ ہے، اس کے بارے میں آپ آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں قبلہ نے بات پہنچائی ہے وہیں سے میں سلسلہ آگے بڑھانا چاہوں گا۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب بھی رب صدق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زمانہ تب بھی صادق کہتا تھا، آج بھی صادق کہتا ہے۔ تو قرآن عزیز کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جہاں اپنی صفات بیان فرمائی ہیں وہاں خود کو مومن بھی کہا ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن۔ تو اس صفت مومن کے اعتبار سے دیکھا جائے، کیونکہ آپ نے سوال کیا ایمان اور صدق کا، تو اللہ رب العزت قرآن عزیز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ سچ بولنے والی اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہے؟ تو میرے رب کی طرف جو صداقت کی نسبت ہے وہ سب سے بڑی نسبت ہے، اور وہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، جو آپ نے فرمایا تقویٰ ہوتا ہے، ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ درست۔ پھر سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا اپنے رسول اکرم کی صداقت کا اظہار کرتے ہوئے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ اللہ نے بھی سچ بولا ہے، رسول خدا نے بھی سچ بولا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور مومنین میں سے بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے اپنے اس وعدے کو
جو اللہ رب العزت نے انہیں حکم ارشاد فرمایا۔ دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی ہمیں قرآن عزیز میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ جناب اسماعیل کا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے کہ جب بھی زبان سے نکلتا ہے تو سچ نکلتا ہے، اور انبیاء نے ہمیں یہ بتایا ہے ہر وقت تمہیں سچ کی تحری کرنی چاہیے، تمہیں صدق اور حق کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا تو پورا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر چاند کی طرف چلے گئے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ یہ سب کچھ دکھانے کے بعد آخر میں ارشاد فرما انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو یہ انبیاء کرام نے اپنی امت کو ہر زمانے میں صداقت کا درس دیا، کیونکہ ایمان کی بنیاد ہی صداقت ہے۔ حضرت ادریس کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور حضرت یوسف کو تو قرآن نے صدیق کہہ کر پکارا ہے، یوسف ایھا الصدیق۔ تو یہ سارے انبیاء نے جب بھی ایمان کی دعوت کا آغاز فرمایا ہے تو صداقت سے فرمایا۔ تو سرور کائنات کو تو ابو جاہل بھی صادق مانتا تھا، جناب ابو بکر نے تو ماننا ہی ماننا تھا، اور انہوں نے اتنا ماننا ہے کہ پھر جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا قرآن نے انہیں صدیق قرار دیا ہے، حضرت یوسف کو بھی وہی نسبت عطا فرمائی، اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی وہی عطا فرمائی۔ اور آخری دو جملے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صدق کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی صدق اللہ کی ذات سے منسوب ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے صدق مع اللہ، کہ میں نے سچائی کا اظہار کرنا ہے ان حقوق میں جو اللہ نے اپنی طرف سے میرے اوپر لازم قرار دیے، جو حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ میں بھی صداقت ہے، الصدق مع الناس، اور جو میرے اور آپ کے معاملات ہیں ان میں بھی صداقت لازم ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور ان میں ایک نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، کہ جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ مومن ہونے کے لیے لازم یہ ہے کہ سچ بولا جائے۔ اور تیسری صداقت اپنی ذات کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہے، یعنی انسان کو اپنی ذات سے بھی صداقت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہے، اور اس پہ کار بند ہو جاؤ جو انسان کو صداقت کے ساتھ منزل تک پہنچا دے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سچائی کے اس ماحول میں، صدق کے اس ماحول میں ناظرین آئیے رسول حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں بصورت نعت حافظ احمد رضا قادری۔ بہت خوبصورت ٹاپک ہے ماشاءاللہ۔ ہاں سبحان اللہ، ہر طرف سچائی کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم یوں کہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے ہیں، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون
بچائے بچاتے یہ ہیں، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے اسی مجدہ جاں فضا کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔